الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تستغیثون ربکم، اور جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، فریاد کرنے لگے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ تمہاری مدد کو 1000 فرشتے مردفین پہ در پہ بھیجوں گا۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی غزوہ بدر کے بارے میں ہے کہ غزوہ بدر میں جب یہ سارا معاملہ پیش آ گیا، مشرکین مکہ کی تقریباً 1000 تعداد اور مسلمانوں کی صرف 313، اور وہ بھی غیر مسلح، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جگہ خیمہ لگایا گیا جس سے عریش بدر کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں رات کو جب اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اس واقعہ کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعا کے کلمات بھی نوٹ فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اللہ سے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ، یہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی اگر آج یہ ختم ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ، الحاح زاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے، اور آپ کے شانوں سے آپ کی چادر مبارک سرک گئی۔ آپ اس قدر مصروف تھے، مشغول تھے دعا میں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے پہرے کے لیے کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو آپ کی چادر مبارک کو آپ کے شانوں پر رکھا اور آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے گر گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی نہ رہا گیا۔ عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر گریہ زاری نہ کریں، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ موقع تھا جب ابلیس جو ہے وہ خود ایک انسانی شکل میں اس جنگ میں کود پڑا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں کو، جبریل امین کو بھیجا 1000 فرشتوں کے ساتھ،
پھر اسرافیل کو بھی بھیجا، اور روایتوں میں آتا ہے پھر 3000 تعداد ہو گئی، پے در پہ فرشتے بھیجے، اور پھر فرمایا پھر اور فرشتوں کو بھیجا جس سے تعداد فرشتوں کی 5000 ہو گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ سارا کچھ مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھا، ورنہ اللہ رب العالمین جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ ڈائریکٹ بھی مدد کر دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے تھا۔ اچھا، یہ معرکہ اتنا اہمیت والا کیوں ہے؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ باقاعدہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ اسلام کا وہ پودا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اور اب جس کی چھاؤں بڑھتی جا رہی تھی اور جس کا سایہ پوری دنیا پر پڑنے والا تھا، اور وہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور وہ ریاست مدینہ جو قائم کر دی گئی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو سب قبائل نے تسلیم کر لیا تھا۔ مشرکین مکہ وہ ریاست مدینہ کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کے اس پودے کو، اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے تاکہ یہیں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک اپنا نظام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست مدینہ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ نظام جو ہے یہ اب پوری دنیا میں پھیل جائے، عرب سے عرب میں پھیلے اور عرب سے پھر پوری دنیا میں پھیلے۔ یہ اصل میں بات تھی۔ اور ایک بات جو یہاں، یہ غزوہ جو تھا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روزہ توڑنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ اس قدر اہمیت ہے۔ اصل میں یہ نماز، یہ روزہ، یہ سارا کچھ اسلام کے لیے ہے۔ اسلام باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ باقی ہے، اسلامی حکومت باقی ہے، اسلام باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ اگر اسلام اور اسلامی ریاست باقی نہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزہ رکھ کر بھی لڑ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اور کچھ صحابہ اکرام نے روزہ رکھ کر اس غزوہ میں حصہ لیا۔ جب لڑائی ختم ہوئی، جنگ ختم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے روزہ توڑ دیا تھا وہ اجر زیادہ پا گئے۔ اللہ، صحابہ نے کہا جنہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو دوہرا کام کیا ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے، جنگ بھی کی ہے، ثواب یہ بہت زیادہ لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ آپ سے زیادہ قوت سے لڑ رہے تھے۔ آپ ان چیزوں پر کبھی غور کریں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، دین ہمیں بات کون سی سمجھا رہا ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا نمازیں مؤخر کر دو، قضا کر دو، پہلے خندق والا کام کرو۔ کیونکہ اسلامی ریاست کی اور اسلام کی حفاظت جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے فرشتوں کو بھیجا،
اور وہ پہ در پہ نازل ہوئے، پہلے کچھ نازل ہوئے پھر کچھ نازل ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور ضرورت پھر اسی چیز کی ہے۔ اب جو حالات بن چکے ہیں، حضرت جی رحمت اللہ علیہ قاسم فیوزات نے فرمایا تھا، آؤ پھر اسلام کی خاطر بدر و احد سجائیں ہم، ملک پہ نافذ دین کریں یا دنیا سے مٹ جائیں ہم۔ یہ ہے اسلام کا مطالبہ، یہ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔